آج 29 ذی الحجہ آخری دولت والی جمعرات کے دن کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 10 محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ۔ یہ نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 ذی الحجہ آخری جمعرات کا دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں ملیں گے، بلکہ جس چیز کی حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ جس انسان کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے کاش میرے پاس کبھی گاڑی ہوتی، میرے پاس بھی بڑا گھر ہوتا، میرا اچھا کاروبار ہو، حاجات پوری ہو جائیں اور اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں، تو آج موقع ہے۔ آج 29 ذی الحجہ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام لے رہی، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ اور بہترین وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے بہت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار، وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ سب رب کی دین ہے، جس کا رب ان کو اتنا عطا کر سکتا ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتا ہے، تو پھر آپ کی حاجات پوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں، آج مانگ لو۔ آج رب کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کروانے اور اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا بہترین وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آج 29 ذی الحجہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تک جاؤ گے۔ خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، آج وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ ہم رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملتی، پھر کبھی کوئی نہ کوئی مسئلے سے، مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے، یہ رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آج 29 ذی الحجہ آپ کے لیے بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اس مصروفیت کے دور میں آج آزمودہ بہترین وظیفہ لے کر آنا ہی ایک بڑی بات ہے، جسے پڑھ کر آپ کے بڑے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، جس سے آپ کی بڑی بڑی حاجات پوری ہو جائیں۔ رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن کے وظیفہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ آج کی تسبیح، آج کا وظیفہ کرتے ہی آپ ہر طرح کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، بے شک میرا رب ہر شے پہ قادر۔ وہ رب جب دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چپڑ پار کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کی ذات جو ہر وقت ہم اپنے رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج موقع ہے، آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو۔ آج کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، آج کے دن کے وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کا نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا یہ ذکر نہیں کر سکتے، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کا دن بہت خاص ہے، اگر آج کوئی بیکاری فقیر سمجھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال پڑھ کر تھک چکا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں،
تو آج کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جاپان، مسقط، یہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں ذی الحجہ کی 29 تاریخ آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بات چاہے یہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء، یہ کسی بھی نماز کے وقت پڑھ لیں، وقت کی پابندی کی، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ذی الحجہ کی 29 تاریخ کو یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب آج کا عمل کیا ہے کہ 29 ذی الحجہ آخری جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک آپ نے پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، باوضو مصلی پہ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے۔ آپ نے سب سے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، دولت، شہرت، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہشات کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کیجیے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور اسم اعظم کی یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے، یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنورنے لگ جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشان مصیبتیں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، اور توجہ کیجیے گا، یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا اللہ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے، جس کے پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھنے کے دوران جلدی نہیں کرنی۔ وظیفے کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رب کریم سے مانگیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے فوری طور پر آپ نے اس کے ساتھ جو وظیفہ خاص وظیفہ کرنا ہے وہ ایک قرآنی صورت ہے۔ اور جب قرآن مجید کی باری آتی ہے تو قرآن مجید کی ہر زبر زیر پیش خدمت پر نیکیاں دگنا ہو جاتی ہیں، بلکہ ذی الحجہ کے اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے پر مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ آپ صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ذی الحجہ کے بابرکت مہینے میں ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں اور سورۃ اخلاص کو لازمی پڑھیے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کا آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ نے لاپرواہی کی تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ دن یہ ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑتا۔ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کے عمل کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جو غیب سے مدد لے کر آتا ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہی ہوں۔ تو آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ یہاں سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا۔ مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی